صبح کی اسمبلی کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں رکھی جاتی ہیں جو اس وقت کے لحاظ سے آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کم عمری میں جب آپ چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، بچے ہیں، آپ سب کے سب بچے ہیں، اس بچپن کے زمانے میں اگر آپ لوگوں کے عادات اور اخلاق اچھے نہ ہوئے تو کبھی بھی اچھے نہیں ہوں گے، کبھی بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر اچھی عادتیں اور اچھی خوبیاں نہیں پیدا ہوئیں تو کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گی اس عمر میں۔ اور اگر کوئی بری عادت اس عمر میں لگ گئی، کوئی بری عادت، بری بات کی عادت آپ کو ہو گئی تو وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ مثال ہے، آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی چھالیاں نہیں کھانی، چگم نہیں کھانی۔ کیوں؟ کہ چھالیاں کی عادت اگر آپ کو ابھی لگ گئی تو اس سے آپ کی صحت تو خراب ہوگی، اندر سب کچھ خراب ہو جائے گا، پیٹ کے اندر ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی، سارا نظام اللہ نے جو بنایا نا اس پیٹ کے اندر سب خراب ہو جائے گا۔ اور بڑے ہو کر آپ کی یہ عادت کبھی چھوٹے گی نہیں اگر یہ عادت پڑ گئی۔ چھالیاں کھانے کی عادت، چیگم کھانے کی عادت، یہ ایسی عادت ہے کہ میٹھی چھالیاں سے انسان شروع کرتا ہے، کڑوی چھالیاں پہ چلے آتا ہے، تمباکو والی چھالیاں پہ چلے آتا ہے، اور پھر اس کی عادت پان، پھر گندی گندی چیزیں کھاتے ہیں، منہ سارا لال، اور پھر منہ کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو اس عمر میں، اس کم عمری میں، چھوٹی عمر میں آپ سے کہا جاتا ہے چھالیاں نہیں کھانی، چیگم نہیں کھانی، اور اسی طرح ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹافی بھی نہ کھاؤ، دانت خراب ہوتے ہیں۔ بلکہ ہم اس سے بڑھ کر بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا دکان پر چیز لینے کے لیے خود مت جاؤ، ابو سے، امی سے جو لے چیز وہ کھا لو۔ خود جو دکان پہ آپ جائیں گے نا چیز لینے کے لیے تو آپ کے اندر کیا عادت ہوگی، امی یہ بھی دلا دیں، ابو یہ بھی دلا دیں، ابو یہ بھی دلا دیں، اس میں آپ اچھی گندی بری سب چیزیں لے لو گے۔ جو آپ لوگ چپس کھاتے ہیں، مختلف قسم کے چپس آتے ہیں نا، چپس اس میں سینٹی بھی آتے ہیں، اور کون سے آتے ہیں، چیتوس آتے ہیں، اور لیز آتے ہیں، اور اتنے سارے چپس آتے ہیں، بہت سارے بچے کھاتے ہیں۔ اس میں مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے، نمک، مرچیں، زبان کو تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن وہ اندر جا کر چیزیں خراب کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک دفعہ اسی طرح مسالے والے چپس کھا لیے تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، 5-10 روپے کے تھے۔ جب میں نے کھائے تو میرے یہاں درد شروع ہو گیا، گندی چیز تھی۔ اس کے بعد سے میں نہیں کھاتا، بالکل بھی نہیں کھاتا۔ آپ نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ میں چپس لے کر کھا رہا ہوں، کبھی نہیں کھاتا، کیونکہ وہ چیز خطرناک ہے، لیکن بچے سارے کھاتے ہیں۔ بچوں کو جب دکان پر دیکھو جا کر کسی بھی بچے کو تو وہ یہ چپس خرید رہا ہوتا ہے، چیگم خرید رہے ہوتے ہیں، لالی پاپ خرید رہے ہوتے ہیں، اور چھالیاں خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو اس عمر میں اگر آپ لوگوں کی عادت بن گئی نا کہ مجھے 50 روپے دیں، مجھے 100 روپے دیں، میں چیز خریدوں گا، اور جا کر چھالیاں خرید رہے ہیں، ٹافیاں خرید رہے ہیں، تو یہ ایسی عادت ہے کہ زندگی بھر آپ کی نہیں چھوٹے گی۔ پھر 50 روپے 100 روپے کی بات نہیں رہے گی، پھر آپ 500 روپے کی چیزیں خریدو گے، ضائع کرو گے، پیسے ضائع کرو۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچوں کو پیسے مانگنے کی اور پیسے لینے کی عادت، بولے سارے، میرے خیال سے آپ میں سے شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہو جو پیسوں کو ہاتھ نہ لگاتا ہو، شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا بچہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اکثر بچے ایسے ہیں، اس بچے کو اکثر بچے ایسے ہیں جن کی عادت ہے پیسے لینا، گھر سے، مدرسے سے گھر پہنچے، پیسے لیے، دکان پر گئے، چھالیاں خریدی، ٹافی خریدی، ٹافیاں خریدی، لالی پاپ خریدے، چپس خریدے، اور کھا رہے ہیں، جن کی عادت ہے۔
جیسے گھر پہنچے وین سے اترے, گھر کے اندر نہیں گئے, کپڑے چینج نہیں کرے, پیسے پہلے چاہیے. تو خیر میں تو یہ پہلے بات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پیسے لینے کی عادت نا اچھی نہیں ہوتی. پیسے لینے کی عادت, پیسے مانگنے کی عادت, پیسے رکھنے کی عادت بچوں کو نہیں ہونی چاہیے. پر دیکھو بھائی, یہ پیسے مانگنے کی عادت, پیسے لینے کی عادت, پیسے جیب میں رکھنے کی عادت بچوں کو نہیں ہونی چاہیے. یہ تو پیسے ہیں, یہ بڑوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں, آپ کے بابا اور مما کے پاس اچھے لگتے ہیں, بچوں کے پاس اچھے, کیونکہ جب یہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ دکان پہ جائیں گے, اچھی بری گندی بری ساری چیزیں خرید لیں گے. دکانوں پہ تو ایسی عجیب عجیب چیزیں آتی ہیں. میں ایک دکاندار کے پاس گیا بچوں کو چیز دلانے کے لیے, تو میں نے دیکھا دکان کے شیشے پہ, خیر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا, وہ ساری گندی سستی چیزیں رکھتے ہیں سامنے, سستی چیزیں 2-2 روپے والی, 1-1 روپے والی, گندی چیزیں. میں نے ان سے کہا, میں نے خود کہا, میں نے کہا آپ نے سامنے فرنٹ پر ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ بچے وہ ان چیزوں کو مانگیں, اور وہ ساری گندی چیزیں. آپ سامنے کوئی اچھے سے بسکٹ رکھتے ہے نا, اچھی سے کوئی ویفرز رکھتے, کوئی اچھی سی چاکلیٹس رکھتے, آپ نے تو ساری گندی روپے اٹھانے والی گندی گندی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب بچے جب دکان پہ گئے, یہ لینا ہے یہ لینا ہے, ساری گندی چیزوں پر بچے ہاتھ رکھتے ہیں. تو میں نے ان کو دکاندار سے کہا, میں نے کہا بھائی آپ بچوں کو صحت خراب کر رہے ہیں. آپ نے 1 روپے والی ڈکار رکھی ہوئی, ڈکار کتنے کی آتی ہے؟ وہ 5 روپے کی آتی ہے وہ ڈکار, اور نہ وہ ڈکار کھا کر ڈکار ہی آتی رہتی, وہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ کو اگر زیادہ شوق ہے ڈکار جیسی چیز کھانے کا, تو ہمدرد کی ایک گولی آتی ہے ہاجمورا کے نام سے, وہ کھا لو. لیکن یہ روپے اٹھانے والی ڈکار کھا کر تو آپ اپنا پیٹ خراب کر رہے ہو. تو میں نے یہ بات کہی نا آپ کو, سنو, آپ کو ہے پیسے رکھنے کی عادت جیب میں, لیتے ہو پیسے, جھوٹ نہیں بولا, ایسے مانگتے ہو پیسے, پیسے مانگنے کی عادت, پیسے لینے کی عادت, پیسے رکھنے کی عادت, پیسے جو. اور ایک بات اور, پہلے ہی پیسے مانگتے بابا سے مما سے, پھر یہ پیسے مانگتے ہیں ماموں سے, پھر یہ پیسے مانگیں گے خالہ سے, پھر یہ پیسے مانگیں گے پھوپھیوں سے, پھر یہ پیسے مانگیں گے تایا سے, چاچا سے, سب سے مانگیں گے. بابا نے ڈانٹ دیا کہ پیسے نہیں ملیں گے, ماموں کے پاس بھاگے بھی جائیں گے. اب یہ مانگنے کی عادت پیدا ہو گئی, تو ہم نے یہ کہا کہ پیسے رکھنے کی عادت ہی نہ ہو, پیسے مانگنے کی عادت نہیں ہوگی. ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ سے, پیسے رکھنے کی عادت ہے آپ کو, جیب میں پیسے رکھتے ہیں آپ, غلط عادت, یہ غلط ہے. اس کو بھائی آپ کو کوئی چیز چاہیے, آپ ابو سے کہتے ہیں ابو مجھے وہ چیز لا دیں, آپ خود نہ رکھیں پیسے جیب میں, نہ مانگیں نہ لیں. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں, ادھر دیکھیے, پیسوں کو آپ ہاتھ بھی نہ لگائیں, یہ سمجھیں کہ ہاتھ میرے گندے ہو جائیں گے. کیونکہ یہ پیسوں کا نوٹ جو ہے, یہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے, ایسے ہاتھوں میں بھی جاتا ہے نا جن کے ہاتھ گندے ہوتے ہوں گے, یہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. سب لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے, دکانداروں کے ہاتھ میں جاتا ہے, دکانداروں کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں پیسے لینے, گندے لوگ بھی, تو گندے گندے ہاتھ لگتے ہیں ان پیسوں کو گندے گندے ہاتھ لگتے ہیں, ان میں جراثیم بھی ہوتے ہیں. پیسوں میں سب سے زیادہ جراثیم ہوتے ہیں. تو آپ کے اندر تو یہ عادت ہونی چاہیے, میں اس پیسوں کو, اس نوٹ کو ہاتھ نہیں لاؤں گا, 10 روپے کو ہاتھ نہیں لاؤں گا, 20 روپے کو 50 روپے کو ہاتھ نہیں لاؤں گا. اگر یہ عادت آپ لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ ہم جس عادت کی طرف آپ کو لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو گندی چیزوں کی کھانے کی عادت نہ ہو, تو خود ہی آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, آپ کچھ خریدیں گے نہیں. پیسے ہوں گے تو گندی چیزیں جا کر خریدیں گے نا, پیسے نہیں ہوں گے کہاں خریدیں گے. تو گندی گندی چیزیں, اب جیسے آلو کے چپس ملتے ہیں جس کو آپ فرینچ فرائز کہتے ہیں, بڑے شوق سے خریدتے ہیں. آپ کو کیا پتا کون سے تیل میں پکا رہے ہیں, کون سا آئل ہے ان کے پاس, پتا کس طرح کا آئل ہے, اچھا آئل ہے, برا آئل ہے, خراب آئل ہے. ساری جگہوں پہ تقریباً یہ فرینچ فرائز جو چپس کھاتے ہیں نا, فرینچ فرائز, یہ گندے آئل میں پکتے ہیں, سستے والے آئل میں. آئل تو 350-400 روپے کلو ہو گیا اچھا والا, جس کا مدرسے میں کھانا پکتا ہے. کیا روپے کلو آ رہا خرچہ ایوا, 385 روپے کلو ایوا, جس میں آپ کھانا پکتا ہے مدرسے کا. یہ دکاندار تھوڑی 385 روپے والا آئل خریدیں گے, یہ تو 150 روپے والا آئل خریدتے ہیں.
اس میں آپ کو چپس بنا بنا کر 20 30 40 روپے کے ڈبے دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے، خراب ہوتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، وہ آپ کو خراب کرتے ہیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بھائی گھر میں آلو کے چپس بنا لو، دل چاہ رہا آلو کے چپس کھانے کا گھر میں بنوا لو، یہ بازار سے نہ خریدو۔ بازار کی چیزیں اچھی نہیں ہیں، بازار کی چیزیں کبھی کبھار کوئی چیز بازار کی کھا لی، عادت نہ ڈالو بیٹا۔ جن بچوں کو یہ عادت ہوتی ہے، میں جانتا ہوں ایسے بچوں کو، میں نام لے سکتا ہوں، کہ جن بچوں کی عادت ہے کہ ڈیلی برگر کھائیں گے، رول کھائیں گے، چکن رول منگوا کر دیں، زنگر منگوا کر دیں، چکن برگر منگوا کر دیں، بیف برگر منگوا کر دیں، آج میرا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، میں پیزا کھاؤں گا، ڈیلی کی عادت ہے، یہ ایک بری عادت ہے۔ ان ساری عادتوں کو آپ نے چھوڑنا ہے، چھوڑیں گے انشاءاللہ؟ پکی بات ہے۔ پیسے رکھنے کی عادت چھوڑنی ہے، باہر کی چیزیں کھانے کی عادت چھوڑنی ہے، بس یہ اپنے اندر بنا لو۔ سب بچے کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے۔